الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی کی بات ہوئی. اس کے بعد انسان کی اپنی اصلاح چونکہ بہت ضروری ہے، تو اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا ذکر ہوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے ہم خود درست ہو جائیں گے. اور اب اللہ رب العزت یہ ذمہ داری بھی مسلمانوں کو بتلا رہا ہے کہ جہاں انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کرے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عجیب پیرائے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اندر ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے. اس سے یہ بات پتہ چلی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت بالضرور ایسی ہونی چاہیے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت دینے کا کام یہ فرض کفایہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. اور یہ فرض کفایہ بھی اس لیے ہے، ایسا شخص جو معروف اور منکر اور خیر کو جانتا ہی نہ ہو، وہ اس کی دعوت کیسے دے گا؟ اگر وہ اس دعوت میں لگ جائے اور وہ خیر کو اور معروف کو اور منکر کو نہ پہچانے تو منکر کے کرنے کا کہیں حکم دے دے گا، کہیں معروف سے بچنے کا حکم دے دے گا، بات الٹ ہو جائے گی. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات میں کرنا واجب ہے، مستحبات میں مستحب ہے. یہاں الٹا حساب ہو رہا ہے. یہاں واجبات اور فرائض چھوڑے جا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا.
اور مستحب کوئی چھوٹ جائے تو فوراً سختی کرتے ہیں. اس کے مراحل الگ الگ ہیں، اس کے کرنے کے جو انداز ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے. خیر کسے کہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن اور میری سنت کی دعوت دے، وہ خیر ہے. قرآن اور حدیث کی طرف بلائے وہ خیر ہے. نمبر 1. نمبر 2 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، اچھی باتوں کا حکم کرے. تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکرات ہوں، نافرمانیاں ہوں، ان سے روکے. یہ ذمہ داری درجہ بدرجہ دی گئی ہے ہر انسان کے اوپر. دیکھیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہے، یا اور جتنے بھی فرائض ہیں. ایک آدمی فرض کو نہیں کرتا، فرض کی طرف نہیں آتا، تو پھر یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی. جو دیکھے وہ اس کو کہے بھائی نماز پڑھو. فرائض میں، واجبات میں پہلے نرمی ہے، اور نرمی سے کام نہ چلے تو بعض اوقات سختی کا بھی حکم ہے. ایسے کام، ایسا منکر، ایسی نافرمانی کہ جس نافرمانی میں مبتلا ہو کر اس کو جہنم کی وعید بتلائی گئی ہو، عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، نرمی سے پہلے اسے کہیے. نہیں مانے اس کو سختی سے کہیے. من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمانوں کو، جب تم دیکھو کوئی منکر کام، کوئی نافرمانی کا کام، کوئی اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے بغاوت کا کام، فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تمہیں ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم کم از کم پھر زبان سے روکو. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کہو کہ میرے اپنے دل میں اس کو برا تو سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قلب میں اس کو برا سمجھ رہے ہو یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ. اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اس وقت کی تاریخ پڑھ جائیے، انتہائی ظلم کا زمانہ تھا نا، انتہائی ظلم. ان کے ہاں غرور، تکبر، فساد تو بالکل اس طرح تھا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، جاہلیت کے زمانے کا ایک سردار تھا سعید ابن زرارہ. راستہ چلتی ہوئی ایک عورت اس کے قریب آئی اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا دو، اللہ تمہیں نیکیاں دے، یہ بتا دو فلانا مکان، فلانی جگہ کس طرف جاؤں میں؟ راستہ پوچھا نا. تو آگے سے یہ اس عورت پر غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت مجھے نیکیاں دے گا؟ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت نے تو میرا جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا آج تک، تو اللہ کا واسطہ دے رہی ہے؟ ایسا جب ماحول تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی. یہ ایک واقعہ میں نے ذکر کیا، باقی کیسے ہوں گے؟
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے ساتھ خیر کی دعوت، تینوں کام انجام دیے۔ قرآن مجید کی طرف، اپنی سنت کی طرف بھی بلایا، معروف نیکیوں کا حکم بھی دیا، منکرات سے بچنے کا بھی حکم دیا، روکتے تھے، جس وقت جیسی طاقت تھی روکتے تھے، ہاتھ سے روکتے تھے، زبان سے روکتے تھے، اور دل میں برا سمجھنے کا، دونوں کو چھوڑ کر دل میں برا سمجھنے کا کبھی یہ موقع ہی نہیں ہوا۔ ہمیشہ اعلیٰ درجے کا کام کرو، اور امت کو اتنی نرمی دے دی کہ بھئی تم یہ نہیں کر سکو، اگر کسی وقت تم اس کو کہو، ہاتھ سے اپنی طاقت سے کو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، تم سمجھتے ہو میری جان کو خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، تو بھائی تم اس کو زبان سے روکو، تمہاری وہ استطاعت نہیں ہے۔ زبان سے روکنے میں کچھ خطرات ہیں تو بھائی تم اس زبان کو چھوڑ کر اپنے دل میں برا سمجھو، یہ ہمارے آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بتلائی ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو اسی کیفیت کے زمانے میں پلے بڑھے تھے، جیسا میں نے سعید ابن زرارہ کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پر محنت فرمائی تو ایسے کھل کر سامنے آ گئے نا۔ یہ وہی لوگ تھے نا، بکریاں چرانے والی قوم سپر پاور کی مالک ہو گئی، اس وقت قیصر و کسریٰ کی مالک بن گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور ان کی دعوت کا اثر تھا۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خیر کی دعوت دی، اور یہ خیر کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوا تب آج ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ورنہ یقین جانیے آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، ہمارا اس وقت جو مسلمان ہونا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام کی بہت محنت ہے، اتنی محنتیں ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جس طرف گئے دعوت دینے کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے، واپس نہیں آئے پلٹ کے، اور صرف خیر اور معروف کی دعوت نہیں دیتے تھے، منکر دیکھتے تھے اس کو بھی روکتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیکیوں کی تو دعوت دیتے ہیں لیکن منکرات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جہاں منکر دیکھا جائے، نافرمانی دیکھی جائے، تو اس کو بھی روکا جائے، اس کو بتلایا جائے کہ بھائی یہ برا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دی ہے نا، جو جتنا جس کو معلوم ہے اتنا کام کرے۔ اور تمہارے اندر ایک جماعت ہو، یعنی یہی ایک دو آدمی کر کر کے پوری جماعت بن جائے گی، اور جو اس کام کو کر رہے ہیں وہ پوری جماعت کے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر وقت فرض ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں تب فرض ہے، سب کے اندر بیٹھوں تب فرض ہے، دکان پر بیٹھوں تب فرض ہے، گھر کے اندر ہوں تب فرض ہے، سفر کروں تب فرض ہے، حضر میں ہوں تب فرض ہے۔ اس کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے، ہر وقت فرض ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی اتنے عالم تو ہر شخص ہے کہ اللہ کے فرائض کو جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے نا، ہر آدمی جانتا ہے نماز فرض ہے، کون ہے جو کہ نہیں فرض؟ اگر یہ دوسرے کو کہے بھئی نماز پڑھو فرض ہے تو کہہ سکتا ہے، اور کسی وقت کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو بڑے پیارے انداز سے سمجھا سکتا، بھائی تم یہ بہت غلط کام کر رہے ہو۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ جس کی عادت اگر بنا لیں تو قبر میں ڈھال بن جائے عذاب سے ہمارے لیے۔ یہ احادیث میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت نے جتنے فرائض ہمارے لیے متعین کیے ہیں، یہ فرائض قبر کے اندر عذاب سے بچانے والی۔ کاروبار کے لیے، روزی حلال کمانے کے لیے پاؤں سے محنت کرتا ہے، چل کے جاتا ہے، چل کے آتا ہے، مشقت کرتا ہے،
یہ حلال روزی پاؤں کی طرف سے حفاظت کرے گی، قرآن سر کی طرف سے حفاظت کرے گا، دائیں بائیں نماز روزہ زکوٰۃ حفاظت کرے گی، ہر چیز حفاظت کرنے والی ہے، تو اس کو بڑے پیارے انداز سے کہا جا سکتا ہے یہ سب پر فرض ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ضرور بالضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں تک بھلائی کی باتیں پہنچائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب ان کو کسی منکر میں کسی نافرمانی کے کام میں دیکھے تو ان کو منع کرے، جب کوئی اس کام میں لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہے سعادت والے، کامیابی والے، انہوں نے یہ سعادت کمائی ہے، فلاح و کامیابی انہی کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک تعلیم اور فرماتے ہیں، تمہارے پاس حق بات آ چکی، اللہ کی نشانیاں، اس کی آیتیں آ چکی، احکامات واضح ہو چکے، تو ان ساری وضاحتوں کے بعد تم اللہ کے نبی کے امت میں پیدا ہوئے، اس پیدا ہونے کے بعد سب چیز معلوم ہونے کے بعد آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور اختلاف مت کرو، یہ سب چیز آنے کے بعد، اگر یہ سب چیز آنے کے بعد بھی ایسا کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حق بات پہنچنے کے بعد کوئی تفرقہ کرے، کوئی اختلاف کرے، کوئی اس سے روگردانی کرے، اللہ نے انہی کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ کتنے مختصر الفاظ میں سب چیز بتلا دی نا، کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو فلاح ہوگی اور ایسا کرے گا تو پھر یہ ناکامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ سب چیز قرآن مجید میں اور دیگر آیتوں میں امر بالمعروف کے متعلق فرمایا۔ میں نے عرض کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے مقام پر سب پر فرض ہے۔ اس کے لیے یہ سمجھنا کہ بھئی میں کہیں وقت نہیں دے سکتا تو میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ جنہوں نے اس کے لیے پورا ایک نظم بنایا ہے وہ نظم اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن میں اگر وہاں نہیں جا رہا تو یہ کام چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے کہ جی میں تبلیغی جماعت میں جاؤں گا تو یہ کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں یہ کام کیجیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ فرق اتنا ہے کہ معروف آپ کو معلوم ہونا چاہیے، منکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر ایک کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا۔ اب کچھ مسائل ہیں۔ میں نے غالباً گزشتہ جمعے وضو کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ وضو میں پانی بہانا بلا ضرورت یہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ رب العزت نے وضو میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں، اور دیکھیے آپ کو یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بتلائی گئی کہ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا حکم قرآن مجید میں آیا ہو، اور جس کا حکم قرآن مجید میں آیا اس چیز کو چھوڑ دینا، اگر اس کو کرنے کا حکم آیا تو اس کو چھوڑ دینا، اس سے وہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرض بتلائے ہیں۔ ایک یہ کہ پورے چہرے کو دھونا، چہرے کی حد جو ہے یہ پیشانی کے جو بال یہاں سے اگ رہے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ جتنا حصہ ہے یہ چہرہ ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔
اور دھونا فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے دھونا فرض ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان فرائض میں ایک بال برابر جگہ، بال کتنا باریک ہوتا ہے، ایک بال برابر جگہ اس دھونے کی جگہ سے خشک رہ جائے گی تو وضو اور یہ عمل، وضو کا عمل درست نہیں ہوگا، اور وضو درست نہیں ہوگا تو پھر ہماری عبادات درست نہیں ہوگی. دوسرا فرض کیا بتلایا وضو میں؟ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا. پہلے دایاں پھر بایاں، دایاں دھونا بایاں دھونا، یہ حدیث شریف میں آیا. دو فرض ہو گئے. تیسرا فرض ہے مسح. مسح دھونے کو نہیں کہتے، مسح اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ گیلا کریں، گیلا کرنے کے بعد اس کو پھیر لیں، یہ مسح ہے. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں ہاتھ بھگوئے اور بھگونے کے بعد اس کو یوں کیے چلے جا رہے ہیں، سر پہ پھیرے چلے جا رہے ہیں، پھیرے چلے جا رہے ہیں، ایک دفعہ، بعض اوقات تو دوسری دفعہ بھی پھیر رہے ہیں. یہ غلط ہے. جتنا اللہ نے کہا بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے کہا مسح ہے، اور مسح کیا ہے؟ بس اس کو یوں پھیر لینا، بس ایک دفعہ گیلے ہاتھ کو پھیرنا. ہم اس کو بار بار اس کو ملتے رہیں تو یہ دھونا ہو جائے گا، مسح نہیں رہے گا، اور فرض مسح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ تین دھونے کی چیزیں ہوئیں، ایک مسح کی چیز ہوئی. تو دھونے کی چیز ایسی ہے جس میں بال برابر جگہ خشک رہ جائے، وضو نہیں ہوگا. اور مسح ایسا ہے کہ اس میں چوتھائی سر کا مسح ہو جائے تو درست ہو جائے گا. اور چوتھائی سر کا جو انداز، میں یہ نہیں کہہ رہا چوتھائی سر کا ہی مسح کیجیے گا، سنت کے مطابق کیجیے گا پورا. لیکن اگر کسی وقت چوتھائی سر کا ہو گیا، یہ 4 انگلیوں کے برابر، یہ ہے چوتھائی سر، اتنا سا بھی ہو گیا نا، وضو درست ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کو کر کے بتلایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے میں پانی لے کر بیٹھے اور آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے نا گٹوں تک، یہ گٹے دونوں ہاتھ دھوئے نا، اچھی طرح دھوئے، مسل کے دھوئے. اس کے بعد 3 مرتبہ کلی فرمائی، انگلی سے دانتوں کو صاف کرا، یا مسواک ہے مسواک کری. اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کری. اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھویا، حد میں نے بتلا دی. اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ کوہنی سمیت دھویا. اس کے بعد 3 مرتبہ الٹا ہاتھ کوہنی سمیت دھویا. اور اس کے بعد مسح کر کے بتلایا، ہاتھ گیلے کیے اور یوں پیچھے لے گئے آگے سے، اور پیچھے سے یوں ہتھیلیاں سائڈ سے لے کر کے آئے. یہ انگلیوں کا یہ کوڑا نہیں استعمال ہوا، یہ شہادت کی انگلی کا. اور اس کے بعد اس کو کان میں ڈال کر اور پھر اس کان کا مسح کر کے اس طرح مسح کیا. یہ ہے سنت طریقہ. مسلنا نہیں ہے اسے کہ بیٹھے مسلتے رہیں. پاؤں دھونے بیٹھے تو یہ تو کرتے نہیں کہ ہم انگلیوں کا خلال کریں، یہ نہیں کریں گے. پانی نل کھولیں گے، پاؤں دھوتے رہیں گے یہ بیٹھے بیٹھے. حالانکہ انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انگلیوں کا خلال کر کے بتلایا، اور پاؤں کی انگلی کا خلال سیدھی طرف سے شروع کیا، الٹی طرف ختم کرا. کیا فائدہ ہے انگلیوں کے خلال کا؟ اگر کوئی اپنے وضو میں انگلیوں کو خلال کرنے کی عادت بنا لے تو اسے زندگی بھر شوگر کی تکلیف نہیں ہوگی. یہ جو ہمیں ہوتی ہے نا، یا تو ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے. عادت بنا لیجئے. اس انگلیوں کے درمیان جو پسینہ آتا ہے اس میں جو میل جمع ہوتا ہے اس کے اثرات سے بھی شوگر ہوتی ہے. یہ آپ کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے بتلا رہے ہیں انگلیوں کا خلال کرو. کبھی شوگر کی تکلیف تھی اس زمانے میں؟ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. سنت کے مطابق اعمال افعال انجام دیں، ہماری صحت بالکل درست رہے گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.